بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک احسان ہے رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان کریم کے دوسرے جمعے کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص، بیش قیمت، آزمودہ اور نہایت آسان عمل بتا رہی ہوں۔ تیسرا کلمہ آپ کو کچھ یوں پڑھنا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ اس عمل کے صدقے میں تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کا یہ خاص عمل ہے، اور ساتھ ساتھ ایک سچا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ تیسرے کلمے کی برکات سے ایک انسان کے سر سے بلا ٹل گئی۔ تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے، عمل کو کیجیے، شیئر کریں صدقہ جاری کی نیت سے، اور ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ محترم ساتھیوں، رمضان کریم کے دوسرے جمعۃ المبارک کا یہ خاص اور بیش قیمت عمل ہے، لیکن اگر آپ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ تیسرے جمعے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کو روز کا معمول بھی آپ بنا لیجیے، زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ عمل کچھ یوں ہے، نوٹ کر لیجیے۔ جمعۃ المبارک کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت، یعنی کسی بھی وقت، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ کو ایک تسبیح، مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح مکمل کریں گے بھی نہیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ تیسرا کلمہ جسے تمجید کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ اب آپ کے سامنے سچا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ وہ صاحب کہتے ہیں، ان دنوں میرے FSC کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میں دوست کے ساتھ رات کو اسٹڈی کرنے اس کے گھر چلا جاتا، اور رات 1 یا 1:30 بجے اپنی بائک پر واپس گھر آتا۔ کبھی 3 بھی بج جاتے تھے رات کے۔ ایک رات میں واپس آ رہا تھا کہ اچانک میری بائک بھاری ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اس کو زور لگانا پڑ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی۔ رات گئے، سڑک پر رک گئی ہے بائک، مدد لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سڑک بالکل ہموار تھی، لیکن بائک نے ایسے چلنا شروع کیا جیسے اونچائی پر جا رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی جان نکال رہا ہے۔ ایک موڑ پر پہنچ کر میں نے سوچا کہ بائک روک کر دیکھ لینا چاہیے۔ جب میں نے بائک روکی تو رکتے ہی وہ پیچھے کو چلنے لگی۔ میں نے بریک دبائی، جس سے بائک تو رک گئی، لیکن لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میرا بریک پر پاؤں نرم پڑا تو بائک پھر پیچھے کو گھسیٹی جانے لگی۔ اب مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ لازمی کوئی جن بھوت پریت کا یہ کام ہے، کوئی خبیث جن ہے جو شرارت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے بائک چھوڑ کر بھاگنے کا سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنا معمول کا ذکر کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ بتاتا چلوں کہ میں روزانہ تیسرے کلمے کی ایک پوری تسبیح یعنی تیسرا کلمہ پاک 100 بار پڑھا کرتا تھا، اور کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا، مگر 2 ماہ سے مجھ سے کوتاہی ہو رہی تھی۔ بس میں نے تیسرا کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور جوں ہی میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچا، میری موٹر سائیکل پیچھے کی جانب جانا بند ہو گئی۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ ہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں تیسرے کلمے کا ورد کیا، بائک دوڑانے لگا۔ اب کی بار بائک بالکل پہلی والی درست حالت میں ہو گئی، یعنی ہلکی پھلکی رواں چلنے لگی۔ میں خیریت سے گھر پہنچا، اور میں نے شکرانہ ادا کیا اور اللہ پاک سے توبہ کی کہ اس نے مجھے جب تیسرے کلمہ مبارک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں اپنی غفلت سے اس کے فیوز و برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکا، مگر اب میں یہ غلطی نہیں کرتا۔
میری ہر مشکل تیسرے کلمہ پاک کی مدد سے دور ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔